جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ جب پل صراط سے جہنم میں گریں گے تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم جو ہے، جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز اس کی دھار ہے، تو اس کے اوپر سے کیسے گزریں گے؟ مگر گزرنا سب نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء نے بھی گزرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ وہاں زخمی ہوں گے اور بعض جن سے زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض پل صراط کے اوپر زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ الہی ان گناہگاروں کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ انبیاء کرام بھی اس دن اپنی اپنی امتوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ایک ہی جگہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش اور شفاعت کر سکتی ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ آج آیت نمبر 72 سے بیان ہے سورہ مریم کی۔ کل ہماری بات یہاں مکمل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، جس کا ایک حصہ کل بیان ہوا تھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا جا چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں کل مختلف مفسرین کی قول اور ان کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ بعض مفسرین نے کہا اس کا تعلق صرف کافروں سے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا تعلق ایمان والوں سے بھی ہے، مومنوں سے بھی ہے اور کافروں سے بھی ہے، سبھی دوزخ میں داخل ہوں گے، مگر اس کی پھر کیفیات اور اپنے اپنے دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور پھر بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حساب کتاب والی جگہ کے اوپر جب سب اکٹھی ہوں گی تو وہاں سے سب دوزخ کو دیکھ رہی ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ یہ جو دنیا میں بخار آتا ہے، سب نے قرآن کی آیات اور احادیث سے اپنے اپنے دلائل دے کر اپنا بیان کیا۔ تو کل کے بیان کے اندر ایک بات یہ بھی گزری تھی کہ سب لوگ جو ہیں، سب لوگوں نے، تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، تو ایک قول یہ بھی تھا کہ پل صراط کے اوپر سے گزر ہوگا، پل صراط کے اوپر۔ تو اب پل صراط کے یہ جو آیت آج میں نے ساتھ پڑھی، یہ بھی کل ہی کے بیان کا ایک حصہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے، ظالموں کو جن سے۔ اب ایک قول یہ تھا کہ جہنم کے اوپر وارد ہونے سے مراد پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے۔ تو اب اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط پر سے گزرے گی اور کافر اور گناہگار مسلمان، ایک کافر لوگ اور ایک گناہگار مسلمان جہنم میں جب گر رہے ہوں گے
اس وقت اللہ تعالی اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ تو بعض گناہگار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، اب کافر تو گریں گے ہی گریں گے جہنم کی وادیوں میں، مگر بعض جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ جب پل صراط سے جہنم میں گریں گے تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم میں سے نکال لیا جائے گا۔ مگر فرق یہ ہوگا کہ جو گناہگار مسلمان ہیں ان کو جہنم میں گرنے کے بعد، ان کی سزا پوری ہونے کے بعد ان کو جہنم میں سے نکال لیا جائے گا، مگر کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ فرق ہوگا کہ جو مسلمانوں میں گناہگار پل صراط سے نیچے گریں گے جہنم کے اندر، ان کو اپنی سزا پوری حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی سزا پوری پا چکیں گے تو ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، لیکن جو کافر ہیں، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب جہنم جو ہے، جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا پل ہے جس کو جہنم کی پشت کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اس پل کو، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز اس کی دھار ہے اس پل صراط کے اوپر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تو اس کے اوپر سے کیسے گزریں گے؟ کیسے گزریں گے؟ مگر گزرنا سب نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء نے بھی گزرنا ہے۔ بال سے زیادہ باریک، بال سے بھی زیادہ حدیث میں، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے یہ پل صراط جن سے، اور جنت میں جانے کا راستہ اسی پل صراط سے، جس کو جہنم کی پشت کے اوپر قائم کیا گیا، جہنم کی پشت کے اوپر بنایا گیا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر سے تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزریں گے اس پل صراط کے اوپر سے، اور یہ پل صراط جہنم کی پشت کے اوپر ہے، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، اس کے بعد انبیاء کرام اور رسول وہ اس پل پر سے گزریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جب انبیاء اور رسول گزر جائیں گے تو پھر یہ امت گزرے گی، اور اس امت کے بعد پھر باقی امتیں گزریں گی اس پل صراط کے اوپر سے۔ اب جس کے جیسے اعمال ہوں گے، ان اعمال کی بیس کے اوپر مختلف لوگ مختلف طریقوں سے گزریں گے۔ جیسے کل میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، پل صراط کے اوپر گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ بعض تو حضور نے فرمایا آنکھ جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض جیسے بجلی چمکتی ہے، بعض آندھیوں کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے،
مختلف کیفیات ہوں گی اپنے اپنے اعمال کی اس کے مطابق جو ان سے. تو بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر غائب ہو جانا، ایک سیکنڈ میں پل صراط کو وہ پار کر جائیں گے جن سے بعض. اور بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسے گزر جائیں گے جن سے. اور بعض ایسے گزریں گے جیسے ایک دم پرندہ گزر جاتا ہے پل صراط کے اوپر سے، پرندوں کی طرح. اور بعض ایسے گزریں گے جیسے کل کی حدیث میں بتایا تھا، تیز دوڑنے والے گھوڑے ایسے گزر جائیں گے اس کے اوپر سے. اب گھوڑے زیادہ تیز دوڑتی ہیں، پھر اس کے بعد اب بعض ایسے گزریں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے. اب ان کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے عام آدمی دوڑتا ہے وہ ایسے گزریں گے. بعض لوگ اپنی سرین پر گھسیٹتے ہوئے گزریں گے جن سے پل صراط کے اوپر سے. اور بعض لوگ چیونٹی کی چال سے گزریں گے پل صراط کے اوپر سے. اور جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوئے ہوں گے. ان کی کیا اس کا حجم ہوگا کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا حجم ہوگا ان آنکڑوں کا جو لٹکتے ہوں گے. تو جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس شخص کو پکڑ لیں گے. بعض لوگ وہاں زخمی ہوں گے اور بعض جو ان سے زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض پل صراط کے اوپر زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، جہنم کی وادیوں کی طرف نیچے کو گر رہی ہوں گے کہ جس میں ایک پتھر پھینکا جائے تو 50 سال وہ پتھر جہنم میں گرتا رہتا ہے. اب یہ وہ منظر ہوگا کہ جب تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مصروف ہوں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت کی نجات کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم سلم رب سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. جس وقت یہ معاملہ شروع ہوگا پل صراط والا جن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آہذاری اور دعاؤں میں مصروف ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. کیونکہ حضور جانتے ہیں یہ پل صراط والا معاملہ کتنا کٹھن معاملہ ہے. یا اللہ میری امت کو بچا لے. اور اس وقت یہ وہ موقع ہوگا کہ کبھی کہیں حضور اپنی امت کے لیے پل صراط پر دکھائی دیں گے اور کبھی حضور میزان کے اوپر نظر آئیں گے. جس کی نیکیوں کو بڑھانا ہوگا اللہ کے حکم سے اس کی نیکیوں کو بڑھائیں گے، اس کی شفاعت کریں گے. کسی کو پل صراط کے اوپر، کسی کو میزان کے اوپر، اور کسی کو جو پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اس کو حوض کوثر پر پانی پلا رہی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر جگہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آپ کو نظر آئیں گے. اور ہر شخص اس دن پکار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک بڑی طویل حدیث کئی دفعہ سنائی ہے کہ انبیاء کرام بھی اس دن اپنی اپنی امتوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ایک ہی جگہ ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش اور شفاعت کر سکتی ہیں اور آج اس مشکل وقت میں سے ہمیں نکال سکتی ہیں جن سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایسی جگہوں کے پر نظر آئیں گے. اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے. تو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر پل صراط کا جو منظر کھینچا ہے وہ آپ کتابوں میں خود پڑھ سکتے ہیں. بہت ہی خوفناک منظر انہوں نے پل صراط کا کھینچا ہے امام غزالی نے. ادھر اگر میں بات لے کے چلوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی. بزرگان دین، علماء عظام، اولیاء عظام، اولیاء کرام ہر طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد بھی پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بہت ہی خوفزدہ رہا کرتے تھے. اولیاء عظام، بزرگان دین بھی، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہی. کیا معلوم ہم جس چیز کو ہم یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہم بہت نیک پرہیزگار متقی نہیں. حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت پیارے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن رواح ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن رواح اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں ان کا سر تھا تو اچانک رونے لگ گئے. تو ان کی بیوی نے پوچھا، بلکہ ان کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواح رو رہی ہیں، میری گود میں سر ہے اور رو رہی ہیں، تو وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگ گئیں. وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگ گئیں. تو حضرت عبداللہ بن رواح نے ان سے پوچھا اپنی بیوی سے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اہل محبت کی نشانیاں یہی ہیں. ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی کہنے لگیں یعنی مجھے نہیں معلوم میں کیوں رو رہی ہوں، لیکن میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو معلوم نہیں کیوں مجھے بھی رونا آ گیا. میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو پڑی. حضرت عبداللہ بن رواح فرمانے لگے کہ میں تو اس لیے رویا ہوں کہ مجھے اچانک نہ قرآن پاک کی ایک آیت ذہن میں آ گئی، قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ گئی جس آیت کا کل بیان ہوا تھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواح فرمانے لگے مجھے تو اچانک یہ آیت یاد آ گئی قرآن کی، اللہ کا کلام یاد آ گیا، اس میں یہ بات، تو میں رونے لگ گیا۔ انہوں نے اپنے خامد کو کہا، انہوں نے کہا اصل میں آپ کو جب میں نے روتا ہوا دیکھا تو بس آپ کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں تو قرآن کی میں نے یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو میں اس لیے رویا کہ پتہ نہیں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، معلوم نہیں کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا میں جہنم سے نجات نہیں پاؤں گا۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پرورش اور تربیت یافتہ تھے، یہ حال ان کا تھا جن کے متعلق قرآن میں آیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن میں اللہ کا کلام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ تم میں سے ہر شخص ضرور جہنم پر وارد ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں میں جہنم سے نجات پانے والوں میں ہوں یا میں جہنم سے نجات پانے والوں میں نہیں ہوں۔ امام حسن بصری الحمدللہ میں نے بصرہ میں ان کے روضے کے اوپر بھی حاضری دی ہے۔ لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اعظام، کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اہل دل، اہل محبت اور طریقت کی دنیا کو سمجھنے والے ہیں کہ قریب سے قریب تر بیٹھیں، نہ کہ دور ہو کر بیٹھیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام کی کوشش ہوتی کہ ہم حضور کے قریب تر بیٹھیں، قریب سے قریب بیٹھیں حضور کی، تاکہ حضور کے وجود کی برکت اور رحمت جو ہے۔ تو امام حسن بصری ایک اپنے وقت کے امام، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، تو ایک دفعہ درس دینے کے لیے بیٹھے تو لوگوں کی کوشش تھی بجائے اس کے کہ ہم دور دور بیٹھیں، کسی طرح ہم آپ کے سب سے قریب بیٹھ جائیں، آپ کے قریب ہمیں جگہ ملے۔ تو اس میں لوگ آپس میں ٹکرانے لگے ایک دوسرے سے، اس محبت کے اندر کہ ہم امام حسن بصری کے وجود کے قریب بیٹھیں، وجود کے قریب۔ تو لوگ آپس میں ٹکرانے لگے، تو آپ ان لوگوں کو کہنے لگے کہ آج تو تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟
جب پرہیزگاروں کی مجلسیں قریب ہوں گی اور گناہ گاروں کی مجلسیں دور کر دی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ جو پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں ان کی مجلس قریب ہوتی ہے، یہ بالکل قریب بیٹھتی ہیں، یہ قریب بیٹھتی ہیں۔ اور میں ایسی وہ احادیث اور بیانات بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات جو منافق ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہوئے دور دور بیٹھتی ہیں جا کر۔ تو امام حسن بصری فرمانے لگے کہ دیکھو، آج تو تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہو، کل قیامت والے دن کیا ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجلسیں قریب ہوں گی اور گناہ گاروں کی مجلس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والوں سے یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ پل صراط کو عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والے یعنی جو گناہ گار ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، تم جہنم میں گر جاؤ۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر جاؤں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو اپنے وقت کے امام تھے، یا جیسے میں نے پچھلا واقعہ سنایا جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور یہ جو وقت کے امام تھے اور ولیوں کے سردار تھے، امام حسن بصری۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لونڈی نے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ نیند سے بیدار ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کرنے لگی، کہنے لگی میں نے نا ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خواب بیان کرو۔ کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور پل صراط اس کی پشت پر قائم ہے۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ چند قدم پل صراط کے اوپر چلا اور پھر وہ پل جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی تھوڑے قدم چل کر پل صراط کے اوپر جہنم کے اندر گر گیا۔ ذکر چل رہا ہے جہنم کا پل صراط کے ضمن کے اندر، کہ پل صراط کے اوپر سے کون سے لوگ گزریں گے اور کون سے لوگ پل صراط کے اوپر سے گرا دیے جائیں گے۔ ان میں کافر بھی ہوں گے اور ان میں منافق بھی ہوں گے اور ان میں مسلمان بھی ہوں گے جو گناہ گار مسلمان ہوں گے، جو گناہ گار مسلمان ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی گندے کام کیے، غلیظ کاموں میں ملوث رہے، سود، شراب، زنا اور نماز کا نہ پڑھنا، رشوت خوری اور جو چیزیں اللہ کے جو احکامات ہیں۔ اب تین کا لونڈی نے ذکر کیا، کہنے لگی تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان تینوں کے بعد اب آپ کو لایا گیا ہے۔ پہلا بھی جہنم میں گرا پل صراط پر سے، دوسرا بھی جہنم میں گرا پل صراط پر سے، تیسرا بھی جہنم میں گرا پل صراط پر سے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ میں نے دیکھا، اس کے بعد آپ کو لایا گیا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جان سے انہوں نے ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔
انہیں ابھی اس کی اگلی بات سنی نہیں اور بے ہوش ہو گئے. وہ کہنے لگی کہ یا امیر المومنین آپ میری بات کو سن تو لیں، مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے. آپ کے متعلق میں نے یہ دیکھا، جو آپ چوتھے تھے جو پل صراط پر لائے گئے، کہ آپ اس کے اوپر سے جہنم میں گرے نہیں بلکہ آپ پل صراط کو پار کر گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. مگر اس کا اثر اتنا تھا کہ کتابوں میں لکھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی آواز نہیں سن رہے تھے، چیخ رہے تھے اور اپنے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر مار رہے تھے اور وہ ہوش میں نہیں تھے. کہ پہلے 3 خلیفہ جن سی ہیں وہ دوزخ میں پھینک دیے گئے جن سی ہیں. اور بے شک تم میں سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا. اس میں ایک قول تفسیر کا کیا تھا کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا، پل صراط کے اوپر سے گزرنا. مگر پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالے بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات عجیب معاملات دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط کے اوپر کبھی تو گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، کیونکہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بندہ مجھ پر جو درود پڑھا کرتا تھا وہ درود آیا اور اس نے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا اور وہ پل صراط کو پار کر گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی، کسی مسلمان کی، اب کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی، جس نے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنائے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم منور ہوں گے جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس بندے کے لیے پل صراط کے اوپر نور کے سمندر ہوں گے، اس شخص کے لیے.